اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ اے اللہ تعالیٰ میرے علم میں اضافہ فرما اور مجھے سچ بولنے کی توفیق عطا فرما۔ السلام علیکم جن جان پاکستان جی۔ جن جان پاکستان جی، سب سے پہلے ہوئے گولی کیوں چلائی ہوا ہے؟ دس وزیر اعظم گولی چلالتی ہے تو ہن دیکھ انجام جڑے شہید ہونے سن ہو گئے، جڑا تو ہر روز مرنا نا ہے تو دیکھی کیسا تیرے تے کیسا مسلط اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ جن جان پاکستان جی، وہ بے شرم اور بغیرت آدمی جس کا نام فیصل واڈا ہے، وہ آج کل پھر تڑیاں لگا رہا ہے ٹی وی پر بیٹھ کر کہ بہت پھینٹا لگے گا، اور اوپر سے کہہ رہا ہے کہ ارشد شریف کے جو بارے میں کہ جی اس کا قتل کا انکشاف ہوا تو بڑے انکشاف ہوں گے، تو پتہ نہیں کیا کیا ہوگا۔ جن جان جی، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا، اب بھی کہہ رہا ہوں، یہ فیصل واڈا ارشد شریف کا قاتل ہے 110%۔ میں نے آپ کو لاجک کے ساتھ بتایا تھا کہ اسی کو پتا تھا، جن جان پاکستان جی، اس کو پتا تھا کہ وہ کہاں ہے۔ دبئی سے لے کر وہ جہاں تک وہ ڈیتھ پوائنٹ تک اسے ہر چیز کا علم تھا۔ وہ کسی کے ساتھ رابطے میں نہیں تھا، اس کے ساتھ رابطے میں تھا۔ جن جان پاکستان جی، میں آپ کو غلط نہیں کہہ رہا، وہ اس کا بہت سخت دوست تھا اور یہ بھی سمجھتا ہے اس بات کو کہ میرا پتہ چل گیا ہوا، کیونکہ میں تو لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ اس کا قاتل، ارشد شریف کا قاتل فیصل واڈا ہے۔ اگر فیصل واڈا نہ نکلا، اس کے پیچھے ہے مریم، تو میرا نام آپ بدل دیجیے۔ اسی وقت سے تو فیصل واڈا مریم کو ملا ہوا ہے، باجوہ دے کر گیا ہوا ہے۔ اسی وجہ سے اس کی وجہ سے اسے یہ سیٹ ملی ہے سینیٹر کی، یہ مخبریوں کی وجہ سے۔ جن جان پاکستان جی، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ سے میں دعا مانگتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے میری زبان سے جھوٹ مت نکلوانا اللہ آپ، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ پہلے بات کی تحقیق کروں، اور یہ میں جب بھی میں نے سوچا ہے یہ سامنے یہی آئے۔ آپ یقین جانیں، 2 بندوں کے ساتھ اس کا رابطہ تھا، ایک ہے مراد سعید اور ایک یہ جس کا نام فیصل واڈا۔ اسی نے بغیرت آدمی نے اسے دبئی سے کہا ہے کہ تم نکلو دبئی سے، یہاں خطرہ ہے، کیونکہ دبئی میں اگر وہ مار نہیں سکتے تھے۔ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں آپ، وہ دبئی میں ہی مر جاتا اور شہید کر دیتے۔ یہ دبئی میں یہ انہوں نے کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ دبئی میں اسی وقت سزا ہے۔ دبئی والے تو اپنے باپ کو نہیں چھوڑتے۔ آپ کو پتا ہے کہ وہاں کے قانون کیا ہیں؟ وہ اپنے قانون کے سر پہ ہی تو اس وقت وہاں دنیا نے رخ کر لیا ہوا کہ وہاں سیفٹی ہے، پیسے کی سیفٹی، ہر چیز کی، آپ کی صحت، جان، ہر چیز وہاں سوچ نہیں سکتا کوئی قتل کرنے کا۔ کبھی آپ نے سنا ہے دبئی میں قتل ہوا؟ کبھی سنیں گے بھی نہیں۔ اس لیے اس نے وہاں سے اسے نکالا۔ جن جان پاکستان جی، میں لاجک سے آپ سے بات کروں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا انشاءاللہ۔ اس نے اسے وہاں سے نکالا ہے کہ تم یہاں سے نکلو، تمہیں خطرہ ہے، یہاں سے تمہیں انٹرپول والے پکڑ کے دے دیں گے۔ حالانکہ ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا۔ جن جان جی، اس نے انٹرپول کا اسے کہہ کر اسے وہاں سے نکلوایا کہ تم چل آ گئے۔ ارشد شریف کا ایک بہت قریبی ساتھی ہے، دوست ہے، جس کے ساتھ اس نے بہت ڈسکس کی ہوئی ہے اس معاملے میں، وہ سمجھ لیں ان کے گھر والے، ان کو تو پتا ہے نا ہر چیز کا۔ تو آپ ان سے جا کر پوچھیں کہ آخر میں کیا بات ہوئی تھی ان کی ارشد شریف سے، وہ آپ کو بتائیں گی۔ انہوں نے سگائے راز میں رکھا ہوا ہے یہ بات کو، کیونکہ اسے تو پتا ہے میری بہن کو کہ اصل معاملات کیا ہے۔ تو میں شور ہوں اس بات پر کہ ان کو علم ہے اس بات کا۔ مجھے تو اللہ کی طرف سے، میں نے اپنے ذہن سے سوچا ہے نا، 100% نہیں ہے یہ، لیکن 90% ہے۔ یہ وہاں سے نکلا ہے، وہاں گیا ہے، اسی نے اسے بندے دیے ہیں کینیا والے، اسی سے
اس کی ساری بات چیت ہوئی اور وہ سارا معاملہ جو ہے ارشد شریف کے کوئی بھی نہیں تھا اس کا کینیا میں، اس کے ہیں کیونکہ یہ اسمگلر ہے، ساتھ میں ڈرگز، یہ ساتھ میں دلہ بھی ہے۔ ہاں میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں جن جان پاکستان جی، اس کا اس لیے تعلق ہے کینیا سے، کیونکہ کینیا میں یہ سارا کچھ بنتا ہے، سارا کچھ ملتا ہے، تو اس لیے اس کا تعلق تھا وہاں۔ تو اس بغیرت آدمی نے یہ سارا معاملہ ایسے نہیں جن جان جی میں کہتا اتنے کانفیڈنس، یہ آپ اس کی تحقیق ہوگی، آپ دیکھیے گا ہوگی، وہ میری بہن کروائیں گی ارشد شریف کی بیگم جو ہے وہ انشاءاللہ، اور ان کو رکھنا چاہیے اس صیغہ راز میں، یہ بات ان کی زبان سے نہیں نکلنی چاہیے کہ یہ ہے اور یہ ہے جن جان پاکستان جی۔ اس کے بعد کیونکہ یہ جیسے آگے بڑھ کے مارتا ہے، آپ نے اس کی بڑھ کے بھی سنی ہوگی ٹی وی پر، یہ کیسے للکارتا ہے ہر ایک کو۔ وہ کس لیے للکارتا ہے؟ اس لیے کہ اس کے جو پیچھے بیک میں جو ہے نا سلسلہ، وہ آپ کو بھی پتا ہے، ساری دنیا کو پتا ہے کہ خاص الخاص آدمی ہے یہ جنرل باجوہ کا، اور اس نے تحفہ دیا اسے عاصم منیر کو، جنرل رانی 2، جنرل یا 2، ان کو یہ جو تحفہ ملا ہے یہ کس کی دین ہے؟ باجوے۔ تو باجوے کے ساتھ جن لوگوں کے تعلقات ہیں، میں بھی ان کو بھی یہ سارا پتا ہو، اور اس میں ہو سکتا ہے ایک آدمی اور ہے جسے ہو سکتا ہے علم ہو، وہ اس بات کو چاہے دباتا رہے، جو مرضی کرے، اس کا نام ہے کامران شاہد۔ اسے پتا ہو سکتا کہ یہ بات حقیقت ہے، اور حقیقت ہے میں نے جو آپ کو بتایا ہے جن جان پاکستان جی۔ آپ یہ بات میری یاد رکھیے گا، کبھی بھی انکشاف ہوا آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ میری اس زبان کو پورا کرے، کیونکہ یہ سچ ہے اور سچ باہر آنا چاہیے۔ یہ جن جان پاکستان جی ایسے تو نہیں نا بن گیا یہ سینیٹر، ایسے تو نہیں بنا دیا سینیٹر اسے، کوئی تو وجہ ہے بیچ میں۔ وہ کیا ہے؟ یہ خالی مقبر نہیں ہے، بہت کچھ ہے یہ آرمی کے لیے کیا کیا کچھ کر رہا ہے، جرنیلوں کے لیے آپ کی سوچ میں نہیں، نہ میں بھی نہیں سوچ سکتا، یقین کرے یہ اتنا تیز آدمی، آپ اس کی چرب زبانی نہیں دیکھتے، یہ جب بولتا ہے کتنی سپیڈ سے بولتا ہے، اور یہ نشئی ہے 110% کوکین کا، اور وہ بھی محترمہ بھی کوکین کی نشئی ہے، جس کا نام جنرل رانی 2 ہے، کچ کوئن۔ آپ یاد رکھیے گا میری باتیں، آپ کو یاد آئیں گی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ زندگی موت تو اللہ کے اختیار میں ہے، کیا پتا کیا کب کو کسی کا بلاوا آ جائے، تو اپنی موت کو یاد رکھنا جو ہے وہ سنت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر آپ اپنی موت کو یاد رکھیں گے تو زندگی میں کسی سے زیادتی نہیں کریں گے، آپ اپنی موت کو یاد رکھیں گے جھوٹ نہیں بولیں گے، اپنی موت کو یاد رکھیں گے آپ کسی سے زنا نہیں کریں گے۔ موت کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے، اور یہ سوچ کر کہ شاید میں نماز پڑھ لوں، کہیں میری نماز نہ پڑھی جائے، تو یہ بات سوچ کر نماز بھی پڑھنا ضروری ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، آپ سے میں گزارش کرتا ہوں، آپ میرے بھائیوں کی طرح، میری بہنیں، میری بیٹیاں، میرے بیٹوں کی طرح جو ہیں، وہ سب رمضان المبارک کا احترام کریں، روزے رکھیں اور دعا کریں اللہ تعالیٰ پاکستان کے حال پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ پاکستان کو ان چوروں ڈاکوؤں لٹیروں سے بچائے جنہوں نے پاکستان کو برباد کر دیا ہے۔ جن جان پاکستان جی، انہوں نے، یہ آپ مہنگائی کا عالم دیکھ رہے ہیں، روز یہ آ کر بکواس کرتے ہیں، لانتی لوگ جھوٹ بولتے ہیں کہ جی ہم مہنگائی پر قابو پا لیا، مہنگائی پر۔ آپ جانتے ہیں جو روزمرہ کی اشیاء کو خریدتے ہیں، ضروریات زندگی کی چیزیں آپ خریدتے ہیں نا، آپ کو پتا ہے کہ اس وقت
کیا کیا چیز کس کس ریٹ میں مل رہی. تو یہ مہنگائی کا آپ کو خود عالم پتا ہے. پہلے تو یہ میک لے کے آ جاتے تھے نا آپ کے پیچھے کہ جی بتائیں مہنگائی کا کیا حال ہے. تو اب یہ میک ان کو بھول گئے ہیں، یہ جو سارے صحافی حضرات ہیں، کیونکہ لانتی ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ میرے پاکستان کو جیسے لانتیوں سے بچائے، اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے. جن جان پاکستان جی، اللہ تعالیٰ آپ کو دوسرا روزہ مبارک کرے. میرا تو دوسرا تھا، آپ نے صبح رکھنا ہے، تو اللہ خیر سے رکھیں آپ. جن جان پاکستان زندہ باد، جن جان پاکستان کی عوام زندہ باد. السلام علیکم. جن جان پاکستان زندہ باد.